السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگی میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا، اختلاف نہ کرنا. صحیح البخاری 7172، صحیح المسلم 1733. اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں سے کوئی جھوٹی بات بیان کرے تاکہ وہ ہنسے. ابو داؤد 4990. ارشاد باری تعالیٰ: اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. سورہ سجدہ آیت نمبر 10. ارشاد باری تعالیٰ: اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 268. حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے میں نفع حاصل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو. صحیح مسلم 2618. ارشاد باری تعالیٰ: اللہ پر توکل کرو اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 3. ارشاد باری تعالیٰ: کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں پڑ گیا. سورہ احزاب 36. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ابو داؤد 4031. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا. ترمذی 2165. حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے. مشکات 5391. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا. صحیح البخاری 2996. حدیث مبارکہ: افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے اور افضل ذکر الحمدللہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ: بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری اور بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سورہ نور 19. ارشاد باری تعالیٰ: جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی
تجارت کر رہے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ القرآن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک: جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔